والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين یا الہی جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ یا الہی جب تک جسم میں جان رہے، میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ عشق دیاں اگانیوں لائیاں جان دیاں، عشق دیاں لائیاں جان دیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جان دیاں۔ عشق دیاں اگانیوں لائیاں جان دیاں، لگ جان پھر نہیں۔ سب کچھ وار کے ابراہیم ہر میدان ابراہیم نے ہر میدان چلا دی راج قربان کر کے دسیا وے میں تن یاریاں دیاں، وطن چھوڑا ابراہیم کیوں؟ فرمایا میں چن یاریاں نبھائیاں جان، بیٹا دے دیا اور چھری رکھ دی اس کی گردن کے اوپر گلے پہ۔ میں نے کہا ابراہیم کیوں؟ کہا اے چن یاریاں نبھائیاں جان، ہاں اے چن 40 دن جلتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ لگائی۔ پاک ابراہیم کیوں؟ فرمایا اے چن یاریاں جان دیاں، اے چن بیوی بچے کو تنے تنہا چھوڑ دیا ابراہیم کیوں؟ فرمایا اے چن یاریاں جان دیاں، سب کچھ وار کے ابراہیم دسیا، سب کچھ وار کے ابراہیم دسیا، چن یاریاں دیاں، اسی اپنے دل میں تو خوش کر لئیے نا، اپنا تو ذوق پورا کر لئیے۔ سب کچھ وار کے
ابراہیم دسیا ایویں تاں نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں ایویں تاں نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں۔ حمد و صلاۃ اور منقبت کے بعد دعا ہے اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک امتحان کے اوپر جو آگ والا تھا اس کے اوپر گفتگو درمیان میں رہ گئی تھی۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا آج اس کو مکمل کرنے کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہستی ہے کہ جن کے اگر نام کے اوپر آپ غور کریں تو ان کا نام ہے، اگر لفظ اب سے لیں تو اب کا مطلب ہوتا ہے باپ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ہیم، یہ کلدانی زبان ہے، اس کا لفظ ہے، اور کلدانی زبان کے اندر ہیم کہتے ہیں عوام کو، یعنی لوگوں کا باپ۔ کیا مطلب بنا؟ لوگوں کا باپ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان امتحانات کے بعد یہ بھی بڑا شرف عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ بعض روایات کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے 40,000 انبیاء بھیجے، اور بعض روایات کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 انبیاء بھیجے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سب سے جو بڑا شرف ہے وہ یہ ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے بھی دادا ہیں، آقا علیہ السلام کے بھی جد امجد ہیں۔ جد الانبیاء آپ کو کہا جاتا ہے، انبیاء کا جد، انبیاء کا دادا۔ بنی اسرائیل میں سے نبی آتے رہے، اور بعض میں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں۔ وہ اسرائیل کی اولاد نہیں تھے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام والد محترم ہیں۔ اور ایک اور بھی اعزاز حاصل ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ ان چیزوں میں اگر بیٹھ جاؤں تو وقت نہیں ہوتا، آپ کی فرمائش بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر چلتا رہتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ایک دن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ آپ توجہ کرنا، یا رسول اللہ کوئی نقشہ کھینچ کے بتا دیں ابراہیم کیسے تھے۔ اور لوگوں نے لکھا ہے، تاریخ دان نے لکھا ہے، مورخین نے، کہ جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں سب میں جو افضل نبی ہے وہ محمد رسول اللہ، وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہیں۔ حضور سے بڑھ کے شرف والا، عزت والا، مقام والا، رتبے والا اور کوئی نبی رسول نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا نہیں فتویٰ، اعلیٰ حضرت کے صرف اشعار نہیں ہیں بلکہ تیسرا سپارہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ میں اکثر حوالہ یہ دیتا ہوتا ہوں اس لیے کہ لوگوں کو صرف اشعار کی طرف دھیان نہ رہے، قرآن مجید کی طرف دھیان رہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسولوں کا گروہ ہے، بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت بخشی ہے، کسی سے اللہ نے کلام کیا اور کسی کے اللہ نے درجات کو بلند کر دیا۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات،
میں سے بعض کے درجات کو بلند کر دیا ہے، جن کے درجات کو بلند کیا ہے مفسرین فرماتے ہیں ان سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، آقا علیہ السلام کی ذات۔ اور جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے اس کا معنی کیا تو آپ فرماتے ہیں، اگر آپ موڈ میں بیٹھیں تو پڑھ لیں تھوڑا سا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق و رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سب سے اولا ہاں سب سے اولا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ہاں گونج پہ جائے میرے نبی خوش ہو جائیں، گنبد خضرا میں نبی خوش ہو جائے، اور میرے آقا سنتے ہم جو بات کرتے ہیں سب سے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوب سب سے اولا میں بات چھیڑ بیٹھا، مورخین نے لکھا اور مفسرین نے لکھا ہے اس کائنات کے اندر جتنے نبی رسول آئے سب سے افضل مصطفیٰ ہے، اور میرے نبی کے بعد جو سب سے افضل اور شرف والا نبی ہے، جس کو اللہ نے عزتیں بخشی ہیں، جس کی اولاد سے زیادہ انبیاء ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ صحابہ نے عرض کی سونا نبی اپنے دادا کا بڑا ذکر کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے ابراہیم کیسے تھے، حضور ان کا چہرہ کیسا تھا، آقا ان کا سینہ کیسا تھا، حضور ان کی چال کیسی تھی، آقا ابراہیم کیسے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ابراہیم کو تکنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا صحابہ جس نے میرے جد امجد ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ مجھ محمد کو دیکھ لے صلی اللہ ہو۔ فرمایا جس نے میرے دادا ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ مجھ محمد کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی شرف بخشا ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے دادا ہیں، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ دادا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو نمرود کے دربار کے اندر ایک حوالہ دیا تھا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مردے زندہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، اور اگر کوئی مردہ ہو تو اس کو زندہ بھی کر دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ حوالہ آپ نے کیوں دیا تھا؟ میں نے وہ آپ کو سنا دیا تھا پچھلے جمعہ تھا کہ آپ نے کہا میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، اور میرا رب وہ ہے سورج والی بات، وہ بھی آپ کو میں نے سنا دیا تھا پچھلے جمعہ۔ میں اس بات پہ آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس کو بھی کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آگ میں گئے تو کون سی چیز تھی، کون کون سے پرندے تھے جنہوں نے آپ کی مدد کی، اور اللہ نبی کی جو مدد کرتا ہے اس کو صلہ کیا دیتا ہے؟ یہ آپ نے کیوں کہا کہ اللہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی؟ اصل میں مفسرین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس کو پہلے آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے۔ بولیے، آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے۔ اللہ زندہ کرتا ہے، مارتا بھی ہے، سب کو پتہ ہے زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ادھر دلیل اس لیے پیش کی کہ آپ نے دیکھا تھا کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔
آپ نے یہ دیکھ کے آئے تھے، پہلے مشاہدہ کر کے آئے تھے. آپ تھوڑا سا ڈاؤٹ میں ہے تو میں قرآن پڑھ دوں. کسی کے دماغ میں اگر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو، یہی تو ہمارا خطیبانہ انداز ہے اور یہی تو ایکسپیرینس اور تجربہ ہے کہ جب کسی کے ذہن میں تھوڑا سا سوال آئے، منبر مصطفیٰ کی برکت سے پتہ ضرور چل جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام پہلے مشاہدہ کر کے آئے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. آپ سبحان اللہ کہ میں قرآن پڑھ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. عرض کی ابراہیم نے. اور یاد کریے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا کہا؟ ارینی، اے میرے رب تو مجھے دکھا، کیفا کیسے، تحیی الموتا تو کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہے. تحیی تو کیسے زندہ کرتا ہے، الموتا مردہ کو. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. اب اللہ فرما رہا ہے اے ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ ہم نے کہا ابراہیم کیا تو اس پہ ایمان نہیں رکھتا؟ عرض کی یا اللہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا اس پہ تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہا مولا ایمان ضرور ہے. قال، ابراہیم فاعل ہے اس کا. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اے اللہ کیوں نہیں مولا میں مانتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں. اللہ پریکٹیکلی طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں. رب ذوالجلال نے فرمایا میرے ابراہیم ایسے کرو، 4 پرندے پکڑو. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، پرندوں میں سے اے ابراہیم. قَالَ فَخُذْ پکڑ لیجئے، لے لیجئے. اخذ یأخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا. اے ابراہیم پکڑ لیجئے 4 من الطیر، پرندوں میں سے 4 پرندے لے لیجئے. اللہ پھر کیا کروں؟ اللہ کون کون سے پرندے پکڑوں؟ اگر ایک ایک پرندے پہ بات کروں کہ یہ کیوں پکڑوائے تھے تو اس کے اوپر موضوع الگ ہے. اس کے اوپر امام غزالی نے بہت بڑی کلام کیا اور امام غزالی نے تفصیل لکھی ہے اس کی. رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم ایک گدھ پکڑ لو. اللہ دوسرا فرمایا مرغ کو پکڑ لو. اللہ تیسرا فرمایا ایسے کرو مور کو پکڑ لو. اللہ چوتھا پرندہ کون سا؟ فرمایا کبوتر کو پکڑ لو. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وقت نہیں ہے. سبحان اللہ کا. کیوں یہ 4 پرندے پکڑوائے؟ اس کے اوپر الگ الگ گفتگو ہے، اس کے اوپر الگ الگ موضوع. 4 پرندے پکڑو. اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا ان کو اپنے پاس رکھو، جب انس ہو جائے، جب پیار ہو جائے پھر ان کا قیمہ کرو. اللہ قیمہ کرنے کے بعد کیا کروں؟ فرمایا ایسے کرو پہاڑ کے اوپر رکھ دو. اللہ پہاڑ پہ رکھنے کے بعد کیا کروں؟ فرمایا ابراہیم پہاڑ کے اوپر ان کا گوشت، ان کا قیمہ رکھنے کے بعد ہر ایک پرندے کی گردن اپنے ہاتھ میں لے لو. اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر ثم ادعوهن یأتینک سعیا. اے ابراہیم پھر بلانا تیرا کام ہے. گوشت لگا کے، پر لگا کے، اس قیمے کو ہم نے اپنا پر لگا کے، گوشت لگا کے اور پاؤں لگا کے ابراہیم تیرے پاس چلانا تو میں رب العالمین کا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قیمہ کر کے رکھ دیا. ثم ادعوهن یأتینک سعیا. ابراہیم بلاتا گیا، ہر ایک پرندہ آیا اور پورا اس کا جسم بنتا گیا. بنانے والا کون تھا؟ بولیے نا، پھر بولیے. اللہ نے بنا دیا، ابراہیم نے بلا لیا. یعنی اس کا مطلب ہے نبی جو کہہ دے خدا کر دیتا ہے. قرآن سے بیان کر رہا ہوں. نبی جو کہہ دے
زبان کس کی سے نکلا؟ نبی کی. کیا کس نے؟ بنایا کس نے؟ اللہ نے کر دیا. اور ہر ایک پرندہ بڑا سیانہ ہو گیا، گردن ساتھ نہیں ہے، گردن کے بغیر چل رہا ہے. اور ہر ایک سمجھدار ہو گیا، ذی شعور ہو گیا، اس میں سینس آ گئی، اس میں عقل بھی آ گئی. اب ہر ایک گوشت کا وہ ٹکڑا وہ چلتا ہوا. جن کے پاس گردن نہیں ہے، اللہ دکھانا چاہتا ہے میں چلاؤں تو بغیر گردن کے بھی چلا سکتا ہوں. اونچی بولیں سبحان اللہ. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، عاشقوں بیٹھے ہو، ایک جملہ کہہ دوں. کہا میں رب اس بات کے اوپر قادر ہوں، چاہوں تو گردن کے بغیر چلا دوں، چاہوں تو گردن کے بغیر چلا دوں. اور ایک مقام پہ میں جب مشاہدہ کرتا ہوں، کہا لوگوں میں اس بات کے اوپر بھی قادر ہوں، چاہوں تو دھڑ کے بغیر گردن کو بلا دوں. بہت بڑا جملہ ہے، کوئی اگر پہنچ گیا تو. کہا اگر میں چاہوں تو دھڑ کے بغیر سر کو بلوا دوں. سارے یزیدی حسین کو شہید کر کے کھڑے تھے، دھڑ نہیں تھا، سر بول رہا تھا. دھڑ نہیں تھا، سر بول رہا تھا. اور ادھر سر نہیں ہے، گردن نہیں ہے، لیکن دھڑ چل رہا ہے. ابراہیم کے پاس آ رہے، قرآن ہے، قرآن اللہ کا قرآن ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ کا قرآن ہے، دھڑ چل رہا ہے. نبی بلائے، دھڑ چلے، اپنی گردنوں سے لگ جاتا ہے. اور جب اپنی گردنوں سے لگا، ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا، اے اللہ تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ادھر بھی نمرود کے دربار میں کہا تھا کہ ایسے کر، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے وہ خدا نے پہلے دکھا دیا تھا. آگے میں بات نہیں کر سکتا، وقت کا کافی ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلے جمعے اس بات کے اوپر گفتگو کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کس چیز نے کی تھی. آپ سبحان اللہ، جو خوش بیٹھے ہو سبحان اللہ. جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام گئے تھے، کس چیز نے، یہ موضوع بنا رہا ہوں اگلے جمعے کا، کس چیز نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور پھر اللہ نے ان کو کس انعام سے نوازا تھا. دعا ہے اللہ ہم سب کو حق سچ کہنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق.